میرا ارادہ تو یہ تھا کہ شاہ صاحب کا بیان شروع ہو جائے، لیکن الامر فوق العادت، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، حضرت قبلہ پیر طریقت رابع شریعت حکیم علیہ سنت حکیم محمد ظفر رسول نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آپ نے بھی کچھ بیان کرنا ہے، تو آپ کا حکم مانتے ہوئے میں نے چند منٹ آپ کے لینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس طرح کہ تیرا تبتل بھی ہو جائے اور تیری تبدیل بھی ہو جائے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھا سکوں، اور جو بھی میں بیان کروں گا یہ میرے بزرگوں کی نگاہ کا صدقہ ہوگا، نہ علم میرے پاس ہے نہ عمل میرے پاس ہے، یہ ان کی نگاہ ولایت کا صدقہ ہے۔ میں جو کچھ بھی آج ہوں، جو بھی عزت ملی ہے، یہ حضور شیر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے مرشد گرامی، میرے شیخ کامل، مظہر غوث اعظم نائب اعلیٰ حضرت ابو العلا پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی نگاہ فیض کا صدقہ ہے۔ عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اپنے رب کا ذکر کر ایسے کہ تیرا تبدل بھی ہو جائے اور تیری تبدیل بھی ہو جائے۔ تبدل کیا ہے؟ عرض کیا مولا تبدل کیا ہے؟ فرمایا تبدل یہ ہے کہ جب تو ذکر کرے تو ایک تو ہو اور ایک تیرے محبوب کی ذات ہو۔ اگر توجہ ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو جواب دینا۔ میں بات محبت کی کرنے لگا ہوں، اور ولی کہتے ہی اسے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ مردے کو اٹھا کے بٹھا دے، اور ضروری نہیں کہ کرامتیں دکھائے۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہوتی ہے وہ کرامت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ حضور شیر اہل سنت وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں مردہ دلوں کو زندگی بخشی ہے۔ عرض کر رہا تھا مولا تبتل کیا ہے؟ فرمایا تبتل یہ ہے کہ جب تو ذکر کرے تو ذکر کرتے ہوئے تیری حالت یہ ہو کہ ایک تو ہو، دوسرا تیرا محبوب تیرے سامنے ہو، اس طرح ذکر کر۔ یہ تو تبتل تھا، تو مولا تبدیل کیا ہے؟ فرمایا تبدیل یہ ہے کہ پہلے تو نے ہر شے کی نفی کی، ہر شے کی نفی کر کے محبوب کو سامنے رکھا۔ ایک تو تھا، ایک تیرا محبوب تھا، تو ذکر کر رہا تھا، وہ سن رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا، اور وہ تجھے نظر آ رہا تھا، وہ دیدار کروا رہا تھا، تو دیدار کر رہا تھا۔ فرمایا تبدیل یہ ہے کہ اب خود کو، اپنی ہستی کو بھی مٹا دے، اور تبدیل کی چھری سے خود کو ذبح کر دے، اور خود کو ذبح کر کے ہر شے کی بھی نفی کر، اپنی ذات کی بھی نفی کر، اور باقی صرف محبوب کو سامنے رکھ دے۔ ایک اپنے محبوب کو سامنے رکھ لے، ہر شے کی نفی کر دے۔ اب دیکھیے جب ہر شے کی نفی ہو گئی، پھر اپنی ذات کی بھی نفی ہو گئی۔
تو میں عرض کر رہا تھا جب ہر شے کی نفی ہو گئی، اپنی ذات کی بھی نفی ہو گئی، تبدیل کی چھری سے خود کو ذبح کر دیا، جب خود کو ذبح کر دیا تو جس پر موت آنی تھی، توجہ چاہوں گا، جس پر موت آنی تھی اب اس کو تو پہلے تبدیل کی چھری سے ذبح کر دیا، اب بتائیے مرنا کس نے تھا؟ ہمارے علاقے کے یہاں بڑے مشہور ایک نعت گو شاعر تھے، اور انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، اپنی ان کی شاعری کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے جانتے بھی ہوں گے، علامہ انور فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ایک بڑی پیاری اس شعر کے اندر ایک بات کہی ہے، فرماتے ایوان ولایت کے مکین زندہ ہیں، ایوان ولایت کے مکین زندہ ہیں، ایوان ولایت کے مکین زندہ ہیں، اور دنیا کو نظر آتے نہیں زندہ ہیں، انور نہیں مرتے کبھی اللہ والے ہیں، جو بھی ولی زیر زمین زندہ ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ہم ینتقلون دارا الی دار، فرمایا سنو، بے شک اللہ کے ولی جو ہیں مرتے نہیں ہیں، انہیں ان کی موت ختم نہیں کرتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ینتقلون دارا الی دار، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے یہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، اور جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں یہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حلیت الاولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور دیگر مزید اور بھی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہو گیا، جب وصال ہو گیا تو اگلے دن آپ کے کچھ دوست احباب اس نیت سے نکلے اکٹھے ہو کے، چلو یار کے مزار پہ فاتح پڑھتے ہیں، یار کے مزار پہ۔ یہ تابعی کی بات کر رہا ہوں میں، پتہ چلا کہ مزاروں کی حاضری اس وقت بھی ہوتی تھی۔ اگر میں اس پہ دلیل دوں تو خود میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن پھر بات اور طرف نکل جائے گی، میں وقت شاہ صاحب کا میں وقت لے رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے وہ پریشان ہو۔ اور ابھی آپ نے علامہ صاحب کے بیان میں سنا کہ سید زادے کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں تو عقیدہ یہ ملا، من مات حب آل محمد مات مؤمنا، من مات حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ من مات حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالی اسے شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا بھی سن لیجئے، من مات بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے اللہ آخری وقت میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے، کفر کی حالت میں مرتا ہے۔ عزیزان گرامی، شاہ صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت ثابت بنانی کے مرض کر رہا تھا، جو دوست احباب تھے اس نیت سے چلے کہ یار کے مزار پہ کیا کریں، بولو تو صحیح، سارے مل کے بولیں، کیا کریں؟ جیسے آپ شیر اہل سنت کے مزار پہ آ جائے ہیں کہ چلو شیر اہل سنت کے تذکرے بھی سنیں گے، مصطفیٰ کی حدیث بھی سنیں گے، رب کا قرآن بھی سنیں گے، نبی کی نعت بھی سنیں گے، شیر اہل سنت کے مزار پہ فاتح بھی پڑھیں گے، سید زادوں کی زیارت بھی کریں گے۔ اب اسی طرح وہ یار بھی آئے، کہا یار کے مزار پہ کیا کریں گے؟
فاتح پڑھیں گے۔ اب یار اکٹھے ہو کے جب مزار پہ آئے تو کیا دیکھا؟ قبر کے اندر ایک سوراخ بنا ہوا ہے، قبر کی ایک اینٹ گر چکی ہے، اور قبر کی اینٹ جو گری ہے نگاہ نیچے قبر تک اس کے اندر جا رہی ہے، اور یاروں نے دیکھا کیا؟ یار اپنی قبر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ حوالے میں نے پیش کر دیے، حوالہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، جو بات عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ یار کیا کر رہا ہے؟ قبر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ یار بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کے حضرت ثابت بنانی کے گھر کو چلے، جا کے دروازے پہ دستک دی، گھر والے باہر آئے، دوست احباب کو جب دیکھا حضرت ثابت بنانی کے بٹھایا، فاتح پڑھی گئی۔ فاتح کے بعد آپ نے آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ بھائی صاحبہ یہ بتائیے کہ حضرت ثابت بنانی کون سا ایسا خاص عمل کرتے تھے کہ جس کی برکت سے ہم نے کچھ دیکھا ہے؟ کہا کہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل کرتے ہوں، بس ایک چیز میں نے ان میں دیکھی کہ جب بھی دعا کرتے تھے نا، کہتے تھے مالک اگر تو نے قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اپنے بندے ثابت بنانی کو بھی اجازت دے، یہ بھی قبر میں نماز پڑھ لے۔ جب یہ بات کہی نا تو کہنے لگے، آپ کے دوست کہنے لگے آپ کو مبارک ہو، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، ہم ابھی ابھی دیکھ کے آ رہے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب گھر والوں نے سنا، اب بتائیے جب گھر والے سنیں گے تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا تصور کی دنیا میں کھو کے دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے جس کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، مجھے کوئی کہے کہ ہم نے شیر اہل سنت کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب جب گھر والوں نے سنا نا تو وہ کہنے لگے چلے ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ساتھ چلے۔ جب آپ کے یاروں کے ساتھ وہ بھی چلے، مزار پہ آئے، جب یاروں نے دیکھا تھا نماز پڑھ رہے تھے، اب جو گھر والے بھی ساتھ آئے دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جس نے تبدیل کی چھری سے اپنے آپ کو ذبح کر دیا پھر اس پر موت طاری نہیں ہوتی، بس ایک شرط پوری ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی پھر اسی طرح ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر بھی چل رہا تھا، میں نے کہا میری بھی حاضری ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عملی طور پر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی عملی تفسیر بن کے دکھا دیا کہ جب غار میں گئے تو غار میں گئے، کپڑے پھاڑے، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی بچ گیا، کپڑا بھی اب باقی نہیں ہے، ایک کپڑا ہے اس سے سطر بھی ڈھانپنی ہے، وہ ڈھانپنی بھی ضروری ہے۔ اب دیکھا جو ایک سوراخ باقی ہے اس پر ایڑی رکھ دی، جب ایڑی رکھی عرض کیا مصطفیٰ سے آقا اب آپ اندر تشریف لائیے، اب جب کہا آپ اندر تشریف لائیے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا، سرکار آرام فرما ہو گئے۔ ادھر کوئی اور بھی تھا جو دیدار کو ترس رہا تھا، اب اس نے زبان حال سے کہا ابو بکر ایڑی پیچھے کر، میں مارے غار ہوں۔ اس نے کہا نہیں کروں گا، میں بھی یارے غار ہوں۔ اس نے کہا اگر میں نے ڈھنگ کر دیا نا تو موت واقع ہو جائے گی۔ کہا تو کس موت کی بات کرتا ہے؟ زندگی جس کے در کی لونڈی ہے وہ تو میری گود میں پڑا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جان دینی گوارا کر لی۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی پیچھے، اس نے اپنا کام کیا، عام لفظوں میں ہے اس نے ڈنگ مارا۔ میں تو سب اتنا بے ادب نہیں ہو سکتا، سب صدیق اکبر دا ادب کرنے والا ہے۔ اس نے صدیق اکبر کے قدموں کا بوسہ لیا، لیکن فطرت اٹھ کر آئی، جو فطرت تھی وہ کام کر گئی، لیکن لیا اس نے بوسہ تھا، اب زہر اثر کر گیا۔ جب زہر نے اثر کیا تو اب صدیق اکبر نے تبتل الیہ تبتیلا،
تبدیل پر عمل کر کے دکھا دیا کہ یار کو سامنے رکھا، کہا اب اپنی ہستی بھی مٹا دوں گا لیکن یار کے سامنے کسی اور کو نہیں آنے دوں گا۔ اب حضور علیہ السلام آپ کی گود میں ہے۔ اب توجہ فرمائیے، اب بعض لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ حضور جو ہیں اتنے اختیار والے، حضور اتنے بہادر، اتنے جری، علماء بیان کرتے ہیں تو پھر حضور چھپے کیوں اٹھے جی؟ کسی نے یا کسی کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ چھپے کیوں اٹھے؟ اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے۔ اب صدیق اکبر کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے۔ اب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں مولا یا رسول اللہ، یہ پہاڑ کے اس غار کے اندر ہم موجود ہیں، آقا اگر کوئی شخص یہاں اس دھانے کے اوپر آئے اور اس کی نگاہ اپنے قدموں پر بھی پڑ جائے، قدموں پر نگاہ پڑے تو سیدھی ڈائریکٹ وہ ہمارے اوپر نظر آئے گی، وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہاں توجہ چاہیے گا، بندے کو اپنا فکر ہونا تو اسے خوف ہوتا ہے، اگر اپنی جان کا فکر ہو تو اسے کیا ہوتا ہے؟ بولیے، خوف ہوتا ہے۔ اگر کسی محبت والے کی، محبوب کی جان کا خطرہ ہو تو پھر اسے اس کا غم ہوتا ہے۔ اب اس کا غم ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھا، ابو بکر غم نہ کھا۔ پتا چلا ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو مصطفیٰ کی تھی۔ فکر کس کی تھی؟ مصطفیٰ کی تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ اب جب کہا نا حضور وہ آئے پاؤں پہ نگاہ پڑے تو وہ دیکھ لے گا۔ اب توجہ چاہوں گا، ذرا غور کیجئے، میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ اٹھایا، فرمایا ابو بکر اگر وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر نکل جائیں گے۔ اب مصطفیٰ نے تو یوں ہی اشارہ کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ابو بکر کی نگاہ مصطفیٰ کے اشارے کی طرف گئی۔ مصطفیٰ نے یوں ہی اشارہ کیا تھا، ادھر سے آئیں گے ہم ادھر نکل جائیں گے۔ پہاڑ شک ہو گیا، پہاڑ کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا۔ سامنے سمندر بھی نظر آیا، سمندر میں چلنے والی کشتیاں بھی ابو بکر نے دیکھ لی، اس میں بیٹھے سوار مسافر بھی ابو بکر نے دیکھ لیے، اور جو یوں ہی اشارہ کرے اور پہاڑ کو شک کر دے، جسے رب نے اتنا اختیار عطا فرمایا ہے، کیا وہ کسی کے ڈر سے چھپ کے بیٹھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، عرض کر رہا تھا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، اپنی ہستی کو بھی مٹا، اور جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا اللہ نے آج دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام باقی رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی جتنے علماء کرام تشریف لائے، سامعین